ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। उर्दू खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं बसारत गुल। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क भर में दिवाली की धूम। सदर जमहूरिया समेत मुल्क की आला क़यादत ने अवाम को दी रोशनियों के त्यौहार की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने करगिल में मनाई फौजियों के साथ दिवाली। कहा, भारत ने हमेशा की है आलमी अमन की वकालत। एलजी के मुशीर आर भटनागर ने लोगों को तिबी सहूलियात बहम पहुंचाने में जम्मू कश्मीर में काम करने वाले आयुष इदारों की अहमियत की उजागर। और वजीर खारजा के मुताबिक भारत तरक्की पजीर ममालिक के साथ हमेशा रहेगा खड़ा, अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूत करने की कोशिशें भी रखेगा जारी। और अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क भर में आज दिवाली की धूम है। रोशनियों का ये त्यौहार आज पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार बदी पर नेकी की फतह की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर लोगों ने आज घरों, मंदिरों और दीगर अवामी मकामात पर चरागाह किया है और दौलत की देवी लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिवाली के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि दिवाली खुशी और जश्न का त्यौहार है। उन्होंने कहा कि दिवाली का त्यौहार बाहमी ताउन और हम आहंगी के जज्बे को और ज्यादा मजबूत बनाने का मौका भी है। उन्होंने ये भी कहा कि दिवाली की रोशनी इल्म का मजहर है जो बातनी अंधेरे और बैरूनी जहालत दूर करती है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह त्यौहार भगवान राम की नेक जिंदगी में यकीन को ताजा करता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रोशनियों का यह त्यौहार हर एक की जिंदगी में अक्ल फहम, नेकी, खुशहाली और अमन लेकर आएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी दिवाली के मौके पर सभी लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि इस त्यौहार से लोगों की जिंदगी में खुशी, मसरत और खुशहाली आएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिवाली के मौके पर आवाम को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जताई है कि ये दिन मुल्क और जम्मू कश्मीर में क़याम अमन, तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी रोशनियों का त्यौहार दीपावली मजहबी अकीदत और रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कश्मीर वादी में हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने दिवाली का त्यौहार मजहबी अकीदत के साथ अपने अंदाज में खूब मनाया। उधर जम्मू सूबे में आज दिवाली के मौके पर बाजारों में खासी रौनक और चहल पहल थी। वहां लोग भरपूर अंदाज से अपनी खुशी का इजहार करते हुए देखे गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए भारत के अपने इस नजरिए पर जोर दिया है कि भारत सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि यह कुर्बानी, प्यार, मोहब्बत, रहमदिली, बेपनाह सलाहियत, बहादुरी, दिलेरी और दानिशमंदी का इम्तिजाज है। मोदी ने आज करगिल में मुसल्लह अफवाज के अहलकारों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया भर में मुख्तलिफ तहजीबें वजूद में आई और खत्म हो गई, लेकिन भारत की तहजीब हर मुमकिन चैलेंज पर अबूर हासिल करके हमेशा फाल रही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो करगिल की फतह वाली इस सरजमीन से हम वतनों और दुनिया को दिवाली के मौके पर नए ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। मोदी ने इस बात को उजागर किया कि पाकिस्तान के साथ ऐसी एक भी जंग नहीं हुई कि जहां करगिल में फतह का परचम न लहराया गया हो। उन्होंने कहा कि दिवाली का मतलब दहशत के खात्मे का जश्न है और करगिल ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि फोर्सेज ने करगिल में दिवाली पर दहशतगर्दी के एक बड़े वसीले को पसपा कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने फौज की बेमिसाल बहादुरी की ये कहते हुए तारीफ की कि जब मुल्क के सिपाहियों का सर हिमालय की मानंद बुलंद होता है तो मुल्क को उन पर फख्र होता है। उन्होंने कहा कि आज पूरा मुल्क भारत की बढ़ती हुई ताकत और कुव्वत का मुशाहिदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने हमेशा जंग को आखिरी हथियार माना है और आलमी अमन की वकालत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने साथ ही जोर देकर यह भी कहा कि अगर कोई भी भारत पर बुरी नजर डालेगा तो मुल्क की तीनों मुसल्लह अफवाज मुंह तोड़ जवाब देंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जहां एक तरफ नया भारत दरामदात को कम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वोकल फॉर लोकल अपने उरूज पर है। उन्होंने कहा कि हकीकी मानों में भारतीय शहरियों के जज्बे की एक नई बुलंदी है। पीएम ने आत्मनिर्भर रहने का संकल्प लेने पर मुसल्लह अफवाज की सताइश की। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज राजौरी सेक्टर का दौरा करके
وہاں حد متارکہ پر تعینات فوجی جوانوں کے ساتھ دیوالی منائی اور ان سے بات چیت کی. انہوں نے نوشہرہ سیکٹر میں نمن استھل پر پھول چڑھا کر ان جاں بحق جوانوں کو خراج عطا کیا جنہوں نے قوم کی دفاع کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کی ہیں. دریاسنا بھارتیہ فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل وی آر چودھری نے بھی آج جموں کشمیر میں کنٹرول لائن کی کچھ اگلی چوکیوں کا دورہ کر کے وہاں فوجیوں کے ساتھ دیوالی منائی. اس موقع پر انہوں نے فوجی جوانوں کو مٹھائیاں دے کر اپنی روشنیوں کے تہوار کی مبارکباد دی. موصوف نے قوم کی حفاظت پر معمول محافظوں کو انتھک خدمات انجام دینے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی. لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجیو رائے بھٹناگر نے کہا ہے کہ آیوش ادارے جموں کشمیر کے دور دراز علاقوں میں میڈیکل کیئر سہولیات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. گورنمنٹ آیورویدک اسپتال اندرا چوک جموں میں 7ویں قومی آیوروید تقریبات کے دوران خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوٹی میں آیوش میڈیکیئر کی مانگ بڑھ رہی ہے اور لوگ آیوش ہیلتھ کیئر میں اعتماد پیدا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آیوروید صحت کی تعلیم کو یوگا سیشن کا حصہ ہونا چاہیے اور اسے اسکولی نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے. بعد میں مشیر موصوف نے اسپتال کے مختلف شعبوں کا بھی معائنہ کیا. پروگرام کے دوران ایک ویڈیو دستاویزی فلم آیوش اتکرش جموں کشمیر میں آیوش سیکٹر کی ترقی کی کہانی بھی دکھائی گئی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت ہمیشہ گلوبل ساؤتھ کے ساتھ کھڑا رہے گا اور اقوام متحدہ کی تاثیر کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا. اقوام متحدہ کے دن کے موقع پر انہوں نے کہا کہ یو این سیکورٹی کونسل کے رکن کے طور پر ہندوستان کی جاری مدت نے عصری چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کو فروغ دینے کے لیے ہمارے اصولی نقطہ نظر کی عکاسی کی ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ ہندوستان کی اسلحہ شدہ کثیر جہتی قانون کی حکمرانی اور ایک منصفانہ اور مساوی بین الاقوامی نظام پر توجہ مرکوز کرنے کا مقصد اقوام متحدہ کی مسلسل مطابقت کو یقینی بنانا ہے. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے بانی رکن کے طور پر بھارت اپنے مقاصد اور اصولوں پر قائم ہے. جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس علی محمد ماگرے نے بار ایسوسی ایشن سے کہا ہے کہ وہ عدالتوں میں دستیاب موجودہ سہولیات کا بہتر سے بہتر استعمال کر کے عوام کے لیے انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں. وہ آج سری نگر میں ان سے ملے آئے مختلف اضلاع کے بار ایسوسی ایشنوں کے ارکان سے بات کر رہے تھے. جنہوں نے چیف جسٹس کو نیا عہدہ سنبھالنے کی مبارکباد دی. اس دوران بار ایسوسی ایشنوں کے نمائندوں نے اپنے کچھ مسائل بھی موصوف کے نوٹس میں لائے جس پر چیف جسٹس نے انہیں یقین دلایا کہ سبھی جائز مانگوں کو مناسب وقت پر حل کیا جائے گا. ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بشارت قیوم نے آج اسپورٹس اسٹیڈیم پہلگام میں جوائنٹ ڈائریکٹر یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کشمیر بشیر احمد کے ہمراہ صوبائی سطح کے ایک بین ضلعی کبڈی ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں سے عہد لیا کہ وہ نشہ مکت بھارت ابھیان کا کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. واضح رہے کہ محکمہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کی جانب سے منعقد کردہ اس ٹورنامنٹ میں کشمیر ڈویژن کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے 120 کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں. یہ خبریں آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے سن رہے ہیں. ضلع ترقیاتی کونسل بڑگام کے چیئرمین نذیر احمد خان نے آج آری پانتھن، ومبورا، بدرن، مگھاما اور کچھ ملحقہ علاقوں کا دورہ کر کے وہاں مقامی لوگوں کے ساتھ بات چیت کی جس دوران عوام نے ان کی نوٹس میں اپنے الگ الگ مسائل لائے. چیئرمین موصوف نے آری پانتھن کے لوگوں کو یقین دلایا کہ اس علاقے کے سبھی اندرونی راستوں کو جلد اپ گریڈ کیا جائے گا جبکہ ایک پبلک پارک اور کچھ لینز اور بائی لینز کو اپ گریڈ کیے جانے پر لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا. نازم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے ارن بانڈی پورہ میں آج کسانوں کے لیے ایک تربیتی اور جانکاری پروگرام کا افتتاح کیا جس میں آرین اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے کاشتکاروں کی ایک خاصی تعداد نے حصہ لیا. ڈائریکٹر ایگریکلچر نے اس موقع پر کسانوں کو محکمے کی مختلف مرکزی معاونت والی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دے کر انہیں مشورہ دیا کہ وہ آگے آ کر ان اسکیموں کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی آمدنی میں اضافہ یقینی بنائیں. اس موقع پر انہوں نے ربی فصلوں کے بارے میں 1 اکتوبر سے شروع کی گئی محکمے کی مہم کے خدوخال بھی بیان کیے.
PDF کے صدر حکیم محمد یاسین نے جموں کشمیر میں میوہ صنعت کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومتی وقت سے مانگ کی ہے کہ وہ ملک کی بڑی فروٹ منڈیوں میں کشمیری سیبوں کی کم قیمت کے نتیجے میں متاثر ہوئے باغ مالکان اور متعلقہ تاجروں کی باضابط کاری کے لیے ایک جامع پیکیج کا اعلان کرے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ میوہ صنعت سے جموں کشمیر کی تقریباً 20 لاکھ آبادی کا روزگار جڑا ہوا ہے، اور اگر اس صنعت کو درپیش مشکلات فوری طور پر دور نہیں کیے گئے تو نہ صرف مالی بدحالی بلکہ سماجی مسائل بھی پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ ضلع بانڈی پورہ میں بیک ٹو ولیج مرحلہ 4 کے تحت جن ابھیان مہم کے سلسلے کی ایک کڑی کے تحت آج مختلف محکموں کی جانب سے کئی سرگرمیاں انجام پائیں۔ اس دوران محکمہ صحت، جل شکتی، رورل ڈیولپمنٹ، بجلی، پیڑ اور پشو پالن، جنگلات، سکل ڈیولپمنٹ، زراعت اور دیگر کئی محکموں نے اپنے اپنے اہداف کے مطابق سرگرمیوں کا انعقاد کیا۔ محکمہ صحت کی جانب سے CHC سنبل میں ایک صفائی مہم چلائی گئی، جبکہ PM صحت کارڈ کے لیے اندراج کا ایک کیمپ بھی منعقد کیا گیا۔ قومی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک ملک میں کووڈ سے بچاؤ کے 219 کروڑ 56 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت و خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42,864 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی دوران ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 1,557 نئے معاملے درج کیے گئے، جبکہ 1,557 مریض صحت یاب بھی ہوئے۔ صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,40,51,906 ہو گئی ہے۔ ملک میں سرد صحت یابی کی شرح 98.76% ہے۔ رشی سناک نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ لیز ٹروس کی جگہ برطانیہ کا اگلا وزیر اعظم بننے کے لیے مقابلہ کریں گے۔ سناک نے ٹویٹر پر اعلان کیا کہ وہ اقتصادی بحران کو دور کرنا اور ملک کے لیے بہتر کام کرنا چاہتے ہیں۔ برطانیہ کے سابق وزیر خزانہ سناک ستمبر میں کنزرویٹو پارٹی کے ارکان کی جانب سے منعقدہ ٹروس سے ہار گئے تھے۔ انتخاب میں ٹروس نے اقتصادی اور سیاسی بحران کے دوران 20 اکتوبر کو وزیر اعظم کے طور پر استعفی دینے کا اعلان کیا تھا۔ وہ محض 45 دن اس عہدے پر رہے اور اس طرح وہ سب سے کم عرصے تک برطانیہ کی وزیر اعظم ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.2 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، اور ادھر لہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن اختتام پذیر ہوا۔